اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر وكان أهل بيته انقرضوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا اس چیز کو اور جان گئے کہ جو ذات قادر ہے بے وقت کسی چیز کے دینے پر وہ قادر ہے، اولاد دینے پر بھی بڑھاپے میں، اور ان کے گھر کے لوگ مر چکے تھے۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے گھر میں بے موسم پھل آ رہا ہے، تو ان کا خیال ہوا، ان کو یقین ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے بے موسم پھل دینے پر، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ بغیر اسباب کے بھی اسباب پیدا کر دے اور اولاد عطا کر دے۔ گرچہ میرے اندر اور میرے فیملی کے اندر، میرے اہلیہ کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، انسان اسباب اختیار کرتا ہے۔ اللہ قادر ہے جس طرح بے موسم پھل دینے پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے بے وقت اولاد دینے پر، بڑھاپے کی حالت میں اولاد دینے پر۔ چنانچہ حضرت زکریا نے دعا کیا کہ فدعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے پروردگار کو سے دعا کیا، پکارا۔ کب پکارا؟ لما دخل المحراب للصلاۃ، جب وہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے رات کے درمیانی رات میں۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، حضرت زکریا نے کہا میرے پروردگار مجھے عطا کیجیے اپنے پاس سے پاکیزہ ذریت۔ پاکیزہ ذریت سے مراد نیک لڑکا عطا کیجیے، یقیناً آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کی دعا سنتا ہے۔ سمجھا؟ تو یہاں پر سننے کی خاصیت کیوں؟ سننے سے مراد کیا؟ جواب کیا دیا؟ مجیبن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہ نیک بندے زکریا دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ سمجھا؟ تو فرمایا انک سمیع مجیب الدعاء، یقیناً اللہ تعالیٰ یقیناً آپ دعاؤں کو سننے والے، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ کس نے کہا؟ حضرت زکریا نے۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی، فرشتے آ گئے۔ فنادته الملائکۃ اے جبریل وهو قائم یصلی فی المحراب یا المسجد ان فی قراءۃ بالکسر بتقدیر القول اللہ یبشرک مثقلا ومخففا یحیی مصدقا بکلمۃ کائنۃ من اللہ بعیسی انہ روح اللہ وسمی کلمۃ لأنها خلق بکلمۃ کن وسیدا متبوعا وحصورا منوعا عن النساء ونبیا من الصالحین۔ چنانچہ فرشتوں نے پکارا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے پکارا اس حال میں کہ حضرت زکریا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کے کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ اللہ کی روح ہیں، اور ان کو کلمہ کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وسیداً، اور وہ سید ہوں گے یعنی متبوع ہوں گے، وحصوراً، اور عورتوں سے رکنے والے ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ کون؟ حضرت یحییٰ۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھو فنادت الملائکہ، ملائکہ سے مراد جبریل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ملک کیوں نہیں ہے، ملائکہ جمع کیوں جب مراد جبریل ہے؟ سمجھا؟ تو جبریل کی عظمت کے پیش نظر، جبریل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو سردار کا جب ذکر آ گیا تو گویا کہ تمام فرشتہ ہو گیا ایک طرح سے، ہے نا؟ تو آئے نا، آپ آگے کافی ہے، ارے قوم کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جبریل کا ذکر ہو گیا، کافی ہے، وہ سید الملائکہ ہیں، سردار ہیں، ان کی عظمت کی وجہ سے الملائکہ کا جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، واحد استعمال نہیں کیا گیا، ورنہ کیا ہونا چاہیے؟ فناداہ الملک، کیا ملکو کیا ہونا چاہیے؟ فناداہ الملک ہونا چاہیے تھا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ محراب سے مراد مسجد، انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ انا پڑھیں گے تو اس سے پہلے باپ پوشیدہ ہوگا بے انا، ہے نا؟ اور اگر انا پڑھیں گے تو پیچھے قول مقدر ہوگا، کیا ہوگا؟ اور قال یقولو کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ انا آتا ہے، عالم یعلم کے بعد انا آتا ہے، اور قال یقولو کے بعد انا آتا ہے، تو قول کو مقدر ماننا پڑے گا، تو انا پڑھیں گے، ہے نا؟ انا یعنی بے انا ہے، اور ایک قرات کسرے کے ساتھ ہے، قول کی تبدیل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بشارت دیتا ہے
یبشرک مسقلا تشدید کے ساتھ اور مخففا یبشرک تخفیف کے ساتھ، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کس کی بشارت دیتا ہے؟ یحییٰ کی۔ یحییٰ کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح اللہ ہیں، کہ اللہ کی روح ہیں۔ اللہ کی روح کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ روح ان کے والدہ کے گریبان میں جبریل کی پھونک کے ذریعے سے ڈال دیا تھا، ہے نا۔ تو عام بچہ عام طور پر ابتدائی مرحلہ طے کرنے کے بعد، سمجھا، جب گوشت پوشت بننے لگتا ہے تب روح آتی ہے، عام طور پر 4 مہینہ، ہے نا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل تو آنن فنن ہوا، جبریل نے پھونک مارا، روح وجود میں آ گئی اندر، سمجھا۔ تو اس لیے ان کو روح اللہ کہا گیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی جان الگ ہے اور روح الگ ہے اور عیسیٰ اللہ کے روح ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت مریم کے پاس ڈائریکٹ روح کو بھیج دیا تھا۔ کہاں؟ حضرت مریم کے پیٹ میں، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر اسباب کے پیدا کیے گئے تھے۔ تو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے اور کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے بنے ہیں، اسباب کے علاوہ، اسباب کے سے ہٹ کر کے، ہے نا، کہ یہ اللہ کی روح ہے۔ اور اس کو کلمہ کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وسیدن، اور حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کو جو اولاد ہوگی وہ سید ہوگی، یعنی متبوع ہوگی، ان کی اتباع کی جائے گی۔ وحصوراً، اور عورتوں سے رکنے والے ہوں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ رویہ انہ لم یعمل خطیئۃ ولم یہم بہا، مروی ہے کہ حضرت زکریا کے جو صاحبزادے پیدا ہوئے انہوں نے کوئی غلطی نہ کی اور نہ غلطی کا ارادہ کیا۔ اور کون صاحبزادے ہیں حضرت زکریا کے؟ وہ حضرت یحییٰ ہیں۔ کیا ہیں؟ حضرت یحییٰ ہیں، کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور غلطی کا خیال بھی نہیں لائے، اور وہ کیا تھے؟ سید تھے، متبوع تھے، ان کی اتباع کی جائے گی۔ اور حصوراً، یعنی عورتوں سے رکنے والے ہوں گے، اور کیا ہے؟ نبی من الصالحین، کہ وہ نبی بھی ہوں گے۔ یہ سب صفات حضرت یحییٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آگے دیکھیے، قال رب انا کیف غلام ولد وقد بلغنی الکبر ای بلغت نہایت السن 120 سنۃ۔ انہوں نے کہا، کس نے؟ زکریا نے، کہ اے میرے پروردگار کیسے ہوگا مجھ کو لڑکا، اب میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، یعنی 120 سال کو پہنچ چکا ہوں۔ امراتی عاقل، اور میری بیوی بانجھ ہے، بلغت 98 سال عمر ہو چکی ہے، کیسے مجھ کو اولاد ہوگی؟ قال الامر کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ ای من خلق اللہ غلاما، یعنی اللہ تعالیٰ لڑکا پیدا کرے گا، ہے نا، منکما، تم دونوں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں سے معاملہ لڑکا پیدا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ طے شدہ امر ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا یعجزہ عنہ شیء، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کوئی چیز کرنا چاہا ہو اور نہ ہوئی ہو، وہ چیز ایسا نہیں ہے۔ وَلِإِظْهَارِ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الْعَظِيمَةِ أَلْهَمَهُ اللَّهُ السَّوَالَ لِيُجَابَ بِهَا وَلَمَّا طَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى السُّرَّةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ، اور اسی عظیم قدرت کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سوال کا الہام کیا تاکہ اس کو قبول کیا جائے یا جواب دیا جائے۔ یعنی حضرت زکریا نے جو دعا کی، اللہ سے مانگا اولاد، اللہ تعالیٰ اپنے عظیم قدرت کو دکھلانے کے لیے کہ جو اللہ وقت پر اولاد دینے پر قادر ہے، وہ اللہ بغیر وقت کے بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ تو اپنی اس قدرت عظیمہ کا مظاہرہ کرنے کے لیے زکریا کے دل میں یہ خیال ڈالا اللہ نے کہ تم دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا، تم کو اولاد عطا کروں گا۔ وَلَمَّا طَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى سُرَّةِ الْمُبَشَّرِ، جب حضرت زکریا کی خواہش مشتاق، جب حضرت زکریا کا نفس مشتاق ہو گیا إِلَى سُرَّةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ، مبشر بھی کی جلد بازی کی طرف، یعنی حضرت زکریا انتہائی آرزو مند ہو گئے کہ جس چیز کی مجھ کو بشارت دی گئی ہے وہ چیز جلدی مل جائے، ہے نا۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام آرزو مند ہو گئے مبشر بھی کی جلد بازی کے لیے،
یعنی جس کی بشارت دی گئی تھی اس کی جلد بازی کے لیے. تو قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت بنا دیجئے، کوئی نشانی بنا دیجئے. آیتن علامتن کے معنی میں ہے علی حمل امراتی، میری بیوی کے حمل پر. قال آیتک اللہ تکلم الناس، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نشانی اس پر یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہ کرو گے. ای تمنعوا من کلامہم، یعنی لوگوں کی بات چیت سے تم رک جاؤ گے. بخلاف ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے برخلاف. ثلاثۃ ایام بلیالیہ، 3 دن 3 رات. الا رمزن، مگر اشارے سے، اشارتن مگر اشارے سے. یعنی یہ علامت یہ ہوگی تمہاری بیوی کے حمل کی کہ تم 3 دن بات نہیں کر پا سکو گے، لیکن ذکر و اذکار تم کر سکو گے، ہے نا. صرف لوگوں سے جو بات ہوگی وہ بات نہیں کر پاؤ گے، زبان چلے گی ہی نہیں. اشارے میں تم بات کرنا لوگوں سے، یہ فطرت ایسا تمہارے اندر ہو ہی جائے گا. یہ بناوٹی نہیں ہوگا، بلکہ من جانب اللہ ایسا ہوگا کہ تم اگر لوگوں سے بات کرنا چاہو گے تو بات نکلوے نہیں کرے گی، اور اگر ذکر کرنا چاہو گے تو ذکر کی آواز نکلے گی، ہے نا. تمہارا سوئچ آف ہو جائے گا. جب بات کرنا چاہو گے تو کیا ہو جائے گا؟ سوئچ آف ہو جائے گا. اور جب ذکر کرنا چاہو گے تو سوئچ آن ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے تھا بطور معجزے کے. تو وذکر ربک کثیرا، اور آپ یاد کیجیے اپنے پروردگار کو بہت زیادہ. وسبح ای صلی بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کیجیے صبح و شام. اواخر النہار و اوالیہ، دن کے آخری حصے میں اور شروع حصے میں. عشی کہیں گے دن کا آخری حصہ، اور ابکار کہیں گے دن کا شروع حصہ. وَاذْكُرْ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا جِبْرِيلُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ اخْتَارَكِ وَطَهَّرَكِ مِنْ مَسِيسِ الرِّجَالِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ أَيْ أَهْلِ زَمَانِكَ. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، یعنی جبریل نے کہا کہ اے مریم، یقیناً اللہ نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو پاک کیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے مردوں کو چھونے سے. یعنی کوئی تم پر نکاح یا بغیر نکاح کے تم پر ہاتھ کوئی نہیں ڈالا ہے، کوئی چھویا نہیں ہے، تم پاکیزہ ہو، پاک ہو. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تم کو چن لیا دنیا کی عورتوں پر، یعنی اہل زمانے کا، کہ تمہارے زمانے کی جو عورتیں ہیں ان پر تم کو کیا کر لیا؟ چن لیا. یہ اہل زمانے کا کہ نکال کر کے بتلا دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی، دنیا والوں پر چن لیا ان کے زمانے کی عورتوں کے اعتبار سے. ورنہ تمام عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی، سمجھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی، ہے نا. اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی، ہے نا. اور تو یہ حضرت مریم کو جو فضیلت ملی ہے کہ تمام دنیا والوں میں اس وقت جتنی عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ان تمام عورتوں پر کیا کر دی؟ فوقیت دی. جب ان کا دور ختم ہوا، سمجھا، ان کا دور کیا ہوا؟ ختم ہوا. تو پھر ان سے پہلے حضرت آسیہ کو فضیلت تھی جو فرعون کی بیوی تھی. حضرت مریم کو فضیلت ہوئی ان کے دور میں. جب حضور کا دور آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فضیلت ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ہوئی، ہے نا. تو حضرت مریم کی فضیلت ان تمام خواتین کی فضیلت کے منافی نہیں ہے. اس لیے نکال دیا اہل زمانے کا کہ تمہارے زمانے میں جتنی خواتین تھیں ان تمام خواتین پر حضرت مریم کو اللہ نے چن لیا، ان کو فوقیت دی. لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت مریم حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امہات المومنین یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت والی تھیں. اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم کو جو اللہ نے چنا تھا ان کے زمانے کے اعتبار سے کہ اس زمانے میں سب سے فضیلت والی خاتون کون تھی؟ حضرت مریم تھی. اے مریم اقنتی لربک، اپنے پروردگار کی اطاعت کرنا، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ، صلی مع المصلین نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ. ارکعی مع الراکعین جو ہے نا وہ صلی مع المصلین ہے، تو جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے نا. اس جدی ارکعی جز ہے نا نماز کا، تو مراد کیا لیا گیا؟ کل. ذالک المذکور من امر زکریا و مریم من انباء الغیب اخبار ما غاب عنک نوحیہ الیک یا محمد. یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کس چیز کی؟ حضرت زکریا کی، ان کو اولاد اللہ تعالیٰ دیا.
اور حضرت مریم کی، یہ انبائے غیب ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سن کر کے اللہ کے بتلانے کی وجہ سے قوم کو بتلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، ہے سمجھ میں؟ تو یہ اللہ کے بتلانے کی وجہ سے حضور بتلا رہے ہیں، یہ اخبار غیب ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا ہے، ورنہ حضور وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آگے دیکھیے، اور یہ اخبار غیب میں سے ہیں، یعنی ان چیزوں کی خبر، ان خبروں میں سے ہے جو آپ کی نگاہ سے غائب ہے، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اے محمد، وحی کی روشنی میں ہم بتلا رہے ہیں آپ کو، اور وحی کی روشنی میں آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اقلامهم، اور آپ حاضر نہیں تھے اس وقت جب لوگ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے پانی میں قرآن اندازی کرنے کے لیے، تاکہ ان کے سامنے یہ بات لیظہر لہم، تاکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ ایوم یکفل بربی مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ ان کی کفالت میں جھگڑا کر رہے تھے کہ آپ فتعرف ذالک، کہ آپ اس کو جان لیتے، فتخبر بھی، اور اس کی خبر بتلاتے، انما عرفتہ من جہت الوحی، یقیناً آپ نے اس کو جانا ہے وحی کی وجہ سے۔ کیا مطلب کہ جس وقت حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تھے، زکریا علیہ السلام کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا تھا، اے نبی آپ نہیں تھے، ہے وہاں پر، ہے نا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوا اور حضرت مریم حاملہ ہوئی، تو وہاں پر بھی اے نبی آپ نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ جو خبریں بیان کر رہے ہیں اللہ کے بتلانے کی وجہ سے بیان کر رہے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور آپ بالکل صحیح قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں، سمجھا؟ اسی طرح جس وقت قرآن اندازی ہو رہی تھی کس کے ہاں؟ حضرت مریم کو پالنے کی، حضرت مریم کو پالنے کی، کیونکہ ان کے ابا عمران کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا، تنازع ہو رہا تھا، اے نبی اس وقت بھی آپ نہیں تھے۔ اسی طرح نہر اردن پر جب قلم ڈال رہے تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ جس کا قلم کھڑا رہے گا اور الٹے سمت میں چلے گا تو وہ مریم کی کفالت کرے گا، اے نبی آپ وہاں بھی نہیں تھے، سمجھا؟ لہذا یہ آیت دو ٹوک اعلان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان، یعنی جو کچھ ہوا ماضی میں، اور جمیع ما یکون، جو کچھ ہوگا مستقبل میں، یہ حضور کو ایسا علم نہیں تھا، ہے نا۔ یا حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ حضور کے بارے میں اللہ نے کیا فرما دیا کہ وہاں پر بھی حاضر نہیں تھے آپ، اور وہاں پر بھی حاضر نہیں تھے، سمجھا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیدا کر دیا گیا تھا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں نبی تھا اور آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم کا بھی گارہ ہی سنا جا رہا تھا کہ حضور کو نبی بنا دیا گیا تھا، سمجھا؟ تو حضور کیا تھے؟ حضور پہلے سے موجود ہیں، سمجھا؟ حضور کیا ہے؟ خلاصہ کائنات ہے، آپ کے صدقے میں کائنات بنی ہے، تو حضور پہلے سے موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کے اندر نور نبوت آپ کی پیشانی میں ڈالا گیا تھا، کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور نبوت تھا وہ آدم کی پیشانی میں ڈالا گیا تھا، سمجھا؟ تو کیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہیں، سمجھا؟ نور نبوت آدم کی پیشانی میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہی مکہ میں، سمجھا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ قلم ڈالنے کے وقت موجود نہیں تھے، اے نبی آپ یا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت موجود نہیں تھے، اے نبی آپ جب جھگڑا ہو رہا تھا وہاں پر موجود نہیں تھے، سمجھا؟ اور یہ خبریں ہیں غیب کی جو اللہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے یہ اس آیت کے رہتے ہوئے کوئی آدمی کیسے یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان، یعنی آپ سے پہلے جو کچھ ہوا ماضی میں، اور جمیع ما یکون، جو کچھ ہوگا، یہ آپ کو علم تھا، علم کلی غیب کا تھا، یہ کیسے کوئی عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ یہ عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ سراسر باطل ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انباء غیب، اخبار غیب بیان کیا، جو یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ اخبار غیب ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جتنا بتلایا نبی نے اتنا ہی جانا،
اللہ نے جتنا بتلایا نبی نے اتنا ہی جانا، ہے نا۔ اللہ نے جن چیزوں کو نہیں بتلایا نبی کو وہ چیز علم نہیں ہے، سمجھا۔ لہذا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کا علم اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یا نبی کو اخبار غیب سب کا، غیب کی تمام باتوں کا علم تھا، یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ غیب کی انہی باتوں کا علم تھا نبی کو جو باتیں اللہ نے بتلائی، وحی کے ذریعے بتلائی، القاء کے ذریعے بتلائی، الہام کے ذریعے بتلائی۔ جتنا اللہ نے بتلایا نبی نے اتنا ہی جانا۔ بس دیکھیے، اور جب زکریا نے دیکھا اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کے پاس کہ بے موسم پھل آتا ہے، اور وہ جان گئے کہ جو ذات قادر ہے بے وقت کسی چیز کے دینے پر، وہ قادر ہے اولاد دینے پر بھی بڑھاپے میں، اور ان کے اہل خانہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو زکریا نے دعا کی اپنے پروردگار سے۔ جب وہ محراب میں داخل ہوئے نماز کے لیے درمیانی رات میں، تو انہوں نے کہا میرے پروردگار مجھے عطا کیجیے اپنے پاس سے پاکیزہ ذریت، یعنی نیک لڑکا، یقیناً آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے پکارا، تو یہاں پر الف لام جنس کا ہے، اور مراد کیا ہو گئے؟ جبریل جمع کا لفظ استعمال ہوا، سمجھا؟ یہ جبریل کی عظمت کی وجہ سے، ورنہ کیا ہونا چاہیے؟ فنادہ الملک کافی تھا۔ اور فرشتے نے پکارا یعنی جبریل نے، اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انا ای بے انا، انا بے انا، انا جو ہے یہ بے انا بھی ہے، اور ایک قرأت کے مطابق کسرے کے ساتھ ہے، قول کی تقدیر کی بنیاد پر یہ قول پوشیدہ ہوگا کہ ان اللہ یبشرکا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے، یبشرکا تشدید کے ساتھ بھی اور مخففاً بغیر تشدید کے بھی، بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ روح اللہ ہیں، اور ان کو کلمہ اس لیے کہا گیا کہ وہ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ جو اولاد جو ہوگی وہ سید ہوگی یعنی متبوع ہوگی، ان کی اتباع کی جائے گی۔ وَحَصُورًا مَنُوعًا النِّسَاء، اور وہ حصور ہوں گے یعنی عورتوں سے رکنے والے ہوں گے۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ مروی ہے کہ حضرت یحییٰ نے کبھی غلطی نہ کی اور غلطی کا ارادہ بھی نہ کیا۔ حضرت زکریا نے کہا کہ اے میرے پروردگار کیسے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یعنی انتہائی عمر کو پہنچ چکا ہوں 120 سال، اور میری بیوی باج ہے یعنی 98 سال کو پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ لڑکا پیدا کرے گا تم دونوں سے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی چیز اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اور اسی عظیم قدرت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکریا کو سوال کا الہام کیا تاکہ اس کو جواب دیا جائے یا اس کو قبول کیا جائے۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کی آرزو جب حضرت زکریا علیہ السلام آرزو مند ہو گئے مبشر بہی کی تیزی کی طرف، مبشر بہی کی تیزی کی طرف، یعنی جس چیز کی بشارت دی گئی تھی تو اس کی تیزی یعنی جلدی سے یہ چیز مل جائے اس کی طرف خواہش مند ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کیا نشانی، میرے لیے نشانی مقرر کر دیجئے، یعنی میری بیوی کے حمل پر علامت مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری علامت اس پر یہ ہے کہ تم بات نہ کر سکو گے لوگوں سے، یعنی تم لوگوں سے رک جاؤ گے بات کرنے سے، برخلاف اللہ کے ذکر سے 3 دن اور 3 رات، مگر اشارے سے۔ اور تم یاد کرو اپنے پروردگار کو، اپنے پروردگار کا ذکر کثرت سے کرو، اور نماز پڑھو صبح و شام، دن کے آخر حصے میں اور دن کے شروع حصے میں، اور یاد کرو اس وقت کو جب فرشتے نے یعنی جبریل نے کہا، یہاں بھی وہی بات کہ اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو پاک کیا ہے مردوں کو چھونے سے، اور تم کو کیا دنیا کی عورتوں پر، تمہارے زمانے کی عورتوں پر، اے مریم تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ۔ اور یہ مذکورہ چیزیں یعنی زکریا اور مریم علیہ السلام کے معاملے کی باتیں انباء غیب میں سے ہیں، غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ خبریں ہیں جو آپ سے غائب ہیں، ہم آپ کے پاس وحی کرتے ہیں اس کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس وقت آپ ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے پانی میں قرآن اندازی کرنے کے لیے، تاکہ ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ نہیں تھے ان لوگوں کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے ان کی کفالت میں
کہ آپ اس کو جان لیتے اور اس کی خبر بیان کرتے، یقیناً آپ نے اس کو جانا ہے وحی کی وجہ سے۔ فتعرف ذلك فتخبر به وانما عرفته من جهته، یعنی آپ اس وقت نہیں تھے وہاں کہ آپ اس خبر کو آپ جان لیتے اور یہ خبر آپ اپنی قوم سے بیان کرتے، آپ نے اس کو جانا ہے وحی کی وجہ سے کہ اللہ نے وحی کیا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو علم ہوا حضرت زکریا کے بارے میں، ان کی آل و اولاد کے بارے میں، اور بڑھاپے میں اولاد دینے کے بارے میں، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے آپ کو بتلایا ہے۔